أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے 12 رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ان 4 مہینوں کے اندر عام دنوں اور عام مہینوں کی نسبت محرمات سے، حرام چیزوں سے اجتناب کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ لڑائی جھگڑے سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے، اور جنگ و جدل سے بھی جو اقدامی ہو ان مہینوں کے اندر منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اقدامی جہاد جس کو ہجومی جہاد بھی کہتے ہیں، کہ کوئی کافر آپ پر حملہ نہ کرے، بلکہ اسلامی ریاست، مسلمان حکمران فتنہ کو کچلنے کے لیے، فتنہ کو ختم کرنے کے لیے خود سے ان کے اوپر قتال کو مسلط کر دے، حملہ کر دے، تو حرمت والے مہینوں کے اندر ہجومی، اقدامی قتال اور جہاد بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کافر حملہ کر دے مسلمانوں پر، مسلمانوں کی سرحدوں پر، تو پھر چاہے عام مہینے ہوں یا حرمت والا مہینہ ہو، پھر تو اپنا دفاع کیا جائے گا، لڑا جائے گا۔ ہندوستان کے ایک مسلمان سیاستدان ہیں، آل انڈیا اتحاد المسلمین، اس کے وہ سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں یا صدر ہیں، اسد الدین اویسی۔ میں تو ان پاکستانیوں کی طرح نہیں ہوں کہ بھائی جب بھی ہندوستان اور پاکستان کا کوئی کلیش ہو تو آپ ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑو بھائی، کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بیان کیوں دے دیا، پاکستان مرد آباد کا نعرہ کیوں لگا دیا۔ بھائی وہ ہندوستان میں رہتا ہے تو پاکستان مرد آباد کی نعرہ لگائے گا؟ ابویسلی بات ہے، ہم ہندوستان میں، پاکستان میں رہ کے ہندوستان کے خلاف ہی بات کریں، کیونکہ ہمارا دشمن ہے۔ پاکستان میں رہنے والا ہندو ہندوستان کے ساتھ مل کے کبھی نہیں کہے گا بھائی پاکستان مرد آباد۔ اس ملک کے اندر رہتا ہے، ہمارے ملک کے اندر رہ کے وہ کیسے انڈیا کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے، کچھ لوگ خوف کی وجہ سے، کچھ لوگ ہندوؤں کے متشدد رویے کی وجہ سے
بہرحال پاکستان کے خلاف بیان دینا ان کی مجبوری بن جاتی ہے، ان کے حالات کو نہیں سمجھتے پاکستانی لوگ اور سمجھنے سے قاصر ہیں، تو فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ میں علماء کو بھی دیکھ رہا ہوں فیس بک کے اوپر ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف۔ میں ہندوستانی مسلمانوں کو جب ان کے حالات کو دیکھتا ہوں میں روتا ہوں، تنہائی کے اندر مجھے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو آج سے 77 سال پہلے جن حالت کے اندر ہم چھوڑ کے آئے تھے اور اس کا کوئی مداوع اور کوئی اس کے لیے بندوبست ہم نہیں کر کے آئے تھے کہ وہاں پر رہ جانے والے 4 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا کیا بنے گا، جن کی تعداد آج 20 سے 22 کروڑ ہے۔ بس یہاں پر بیٹھ کر ان کے خلاف بیان داغے جاؤ کہ یہ ایسے ہیں، یہ مودی کے یار ہیں، یہ ہندوتوا کے نظریے کے پیچھے ہیں، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابو جہل کے اور مشرکین مکہ کے لشکر کے اندر آئے مدینہ والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ وہ آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن پورے مکہ کا، پورے قبیلے کا ایک اتنا پریشر تھا کہ اس بستی کے اندر، اس مکہ کے اندر قریش میں رہنا ہے تو آپ کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ میں رہتے تھے اور 2 ہجری تک انہوں نے ابھی تک اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ اپنے بھتیجے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہجرت مدینہ کے لیے بندوبست کرنے والے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے معاملات کو، جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اس میں انصار کے لوگوں سے، اوس اور خزرج کے لوگوں سے آخری مذاکرات کرنے والے، رسول اللہ کو سونپنے والے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا کیسے دل کرے گا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف لڑیں؟ لیکن جب مکہ میں رہتے تھے اور مکہ والوں نے نفیر عام کا حکم دیا بھائی نکلو سارے، اب ان لوگوں کو بھی آنا پڑا جو اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ جنگ و جدل کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ ان میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ آئے بدر کے اندر قیدی ہوئے، جو 70 قیدی ہوئے ان میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جنگ سے بچاؤ کرتے رہے، کسی مسلمان کو انہوں نے قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا، لیکن ایک قبیلے کا، ایک معاشرے کا، ایک بستی کا، ایک ملک کا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کو ساتھ دینا پڑتا ہے چاہے آپ ناپسند کرتے ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں اکراہ اسلام کے اندر۔ قیدی ہوئے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے قدآور شخصیت تھے۔ مدینے کے اندر کسی کی قمیض، ان کی قمیض پھٹ گئی تھی لڑائی وغیرہ کے اندر، تو قمیض کسی کی ان کو پوری نہیں آتی تھی، تو عبداللہ ابن ابی وہ بھی بڑا قدآور تھا، اس نے اپنی قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو پہنائی تھی اس دن بدر کے قیدیوں کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے باقی قیدیوں سے فدیہ لیا اور ان کو آزاد کیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فدیہ لیا اور ان کو آزاد کیا۔ کسی مسلمان نے مدینہ میں رہتے ہوئے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتوے نہیں لگائے کہ دیکھو جی یہ نبی پاک کے چچا ہیں اور یہ ہمارے خلاف ہی لڑنے آ گئے ہیں۔ ایک اور شخصیت ہیں، وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ میں سے تھے،
بہت اچھے بندے تھے، بہت شریف النفس انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، ان کے شوہر تھے، اور اس وقت تک اسلام نے مشرکین کے ساتھ نکاح وغیرہ شادیاں کرنے سے اسلام نے ابھی تک منع نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا۔ یہ تو سورہ الممتحنہ وغیرہ آئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور یہ صلح حدیبیہ کے کئی بعد کی بات ہے۔ ابو العاص بھی آئے، وہ بھی قیدی ہوئے بدر کے اندر، ان کے فدیے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب نے مکہ سے اپنا ہار بیچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہار آیا، آپ نے وہ ہار اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ کی یاد کہ سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کو وداع کرتے ہوئے یہ ہار تحفۃً اپنی بیٹی کو دیا تھا، سیدہ زینب۔ یہ بدر، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رسول اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ اگر آپ اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کا یہ ہار اس کو واپس کر دوں اور فدیے میں نہ رکھوں اور ابو العاص کو ایسے ہی چھوڑ دوں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، جو آپ کریں گے آمنا وصدقنا، آپ کو ہم سے اجازت لے دیں۔ یہ دو واقعات ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ ابو العاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار بھی واپس کر دیا، سیدہ خدیجہ کا جو تحفہ تھا ان کی بیٹی کو، رسول اللہ کی بیٹی کو، اور ابو العاص کو اس شرط پر آپ نے آزاد کیا کہ مکہ جا کے میری بیٹی کو واپس مدینہ بھیج دو۔ ابو العاص گئے، انہوں نے شرط کو پورا کیا اور سیدہ زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کی اس بات کے اوپر، جب کہ ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ کتنا صالح آدمی ہے، اس نے عہد کیا اور اپنے عہد کو پورا کیا۔ پھر سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ مسلمان بھی ہو گئے، سیدنا عباس بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعات کیا بتاتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کے جذباتی پروپیگنڈا کے اندر اور ٹی وی کے اوپر چلنے والے ٹکرز کے اندر یہ باتیں نہیں سمجھی جا سکتی، کیونکہ وہاں صرف جذبات چلتے ہیں، وہاں چیزوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے، آگ بھڑکائی جاتی ہے، وہاں تعقل کی، ریشنلٹی کی باتیں وہاں نہیں چلتی، وہاں ریشنلٹی کی بات کرنے والے کو پاگل سمجھا جائے گا۔ آپ ہندوستانی مسلمانوں کا مقدمہ بیچاروں کا سمجھتے ہی نہیں ہے یار، ان کی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، وہاں پر کہیں بھی پکڑ کر آر ایس ایس کے غنڈے جب چاہتے ہیں کسی مسلمان کو لاٹھیوں کے ساتھ، کلہاڑیوں کے ساتھ، شروع کے ساتھ ذبح کر دیتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ دل سے پاکستان کو، مسلمانوں کو کیسے ناپسند کرے گا؟ میں اللہ کی قسم اس ممبر پہ کھڑے ہو کے ہندوستانی مسلمان کا مقدمہ لڑ رہا، صرف ان کے اوپر جنگ مسلط نہیں ہوئی، ورنہ وہ کشمیری اور فلسطین کے مسلمانوں سے کم مظلوم نہیں ہے۔ وہ جن حالات کے اندر اور جس تنگ ذہن اور جس طرح کی قوم کے اندر وہ رہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کو اس حالات کے اندر رہنا پڑے جس حالات کے اندر ہندوستانی مسلمان رہ رہے ہیں۔ ان کو تانے دیتے ہیں، ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، پورے مضمون لکھے جا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں ان کے اوپر فٹ کر رہے ہیں۔ مستضعفین کا قرآن مجید کے اندر کیا حکم ہے؟
مکہ کے اندر جو لوگ مسلمان بھی رہ گئے تھے، رسول اللہ مدینہ آ گئے تو ان کو باقی قریش مکہ کے ساتھ ان کے ظلم و ستم کو سہنا پڑتا تھا، اجتماعی امور میں ان کا ساتھ دینا پڑتا تھا، چاہے ڈر کے۔ کسی نے فتویٰ نہیں لگایا۔ بھائی تھوڑا فقہ اسلامی پہ غور کریں، علماء کرام سے میں کہہ رہا ہوں، طلبہ اعظام سے کہہ رہا ہوں، اس ملک کے دانشوروں سے کہہ رہا ہوں، ہندوستانی مسلمانوں پر تھوڑا رحم کیجئے۔ مودی کو، RSS کو، ہندو غنڈوں کو آپ مذمت کریں، لیکن آپ چڑھ دوڑتے ہیں مسلمانوں۔ روزانہ جناح صاحب کا بیان چلا رہے ہوتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان کے اندر رہ جانے والے مسلمانوں، تم ابد تک، ہمیشہ تک ہندوؤں کو اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے رہو گے، یقین دلاتے رہو گے، تمہاری اگلی نسلیں بھی یہ کرتی رہیں گی۔ یہ جناح صاحب کا بیان چلا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کر۔ ہاں بالکل جناح صاحب نے کہا ہوگا کہیں، لیکن غور نہیں کیا کہ ہندوستانی مسلمان، جب مسلمان ہندوستان میں 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، کل ایک بندے نے بڑا لمبا مضمون لکھا، میں نے اس کے جواب میں پھر یہ مثال لکھی خود سے بنا کے۔ میں نے کہا ایک گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے، گاؤں کے اندر دوسری قوم اور برادری کی عددی برتری ان 3 بھائیوں سے زیادہ تھی، لیکن 3 بھائیوں کے اندر اتنی طاقت اور پاور تھی کہ اس گاؤں کا کوئی بھی بڑا فیصلہ ان 3 بھائیوں کی رائے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ان میں سے 2 بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ گاؤں چھوڑ کے جا رہے ہیں، علیحدہ ہو رہے ہیں۔ ایک بھائی اپنی مجبوری کی وجہ سے اور کئی وجوہ کی وجہ سے اس گاؤں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، 2 بھائی چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ پھر وہ 2 بھائی جنہوں نے اس گاؤں کو چھوڑا وہ بھی آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکے، 2 دن اور تیسرے دن کے پہلے پہر کے اندر وہ بھی لڑ جھگڑ کے آپس میں جدا ہو گئے۔ اب وہ دونوں بھائی جو کہ انہوں نے بھی آپس میں بٹوارا کر لیا، 2 دن اور 1 پہر کے بعد اب وہ جو تیسرا بھائی اس گاؤں کے اندر اکیلا رہ گیا، جس کو اکیلا چھوڑ آئے تھے، ساتھ نہیں لا سکتے تھے، وسائل نہیں تھے، اب وہ تیسرے بھائی کو جب بھی ان کے اوپر اس تیسرے بھائی پر گاؤں والے کچھ ظلم کرتے ہیں تو وہ دونوں بھائی باہر بیٹھ کے کہتے ہیں ہم نے کہا تھا نا ادھر رہو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اس کو آپ اکیلا چھوڑ آئے تھے، بے یار و مددگار چھوڑ آئے تھے، رحم کرو ان کے اوپر۔ بہرحال اسد الدین اویسی مسلم ان کے سیاسی نظریات کا بالکل حامی نہیں، لیکن جو حرمت کے مہینوں کے حوالے سے انہوں نے غلط بیانی کی ہے اس کا میں چونکہ فقہی پس منظر ہے، یہ سیاسی پس منظر نہیں، لہٰذا میں اس کا رد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پاکستان کے یہ جو حملہ ہوا، کہتے ہیں دیکھو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آپ حملہ کر رہے ہیں اور آپ اسلام کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں، اور حرمت والے مہینوں کے اندر تو جہاد اور قتال کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، حرمت والے مہینوں کے اندر اقدامی اور ہجومی جہاد کرنا منع ہے۔ جب آپ پر حملہ ہو جائے تو دفاعی جہاد ہر حال کے اندر، ہر آن کے اندر، ہر لمحے کے اندر کرنا جائز اور بلکہ فرض ہے جب آپ پر حملہ ہو جائے۔ تو بھائی اسد الدین اویسی صاحب، ہم نے پاکستان نے، پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کے فوج نے کوئی انڈیا کے اوپر ذوالقعدہ کے حرمت والے مہینے کے اندر ہجومی جہاد نہیں کیا، کوئی قتال لانچ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمارے اوپر مثل مارے، ہماری مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر اور پبلک کے اوپر، سویلین آبادی کے اوپر، تو ہم نے اس کا دفاع کیا ہے۔ دفاع حرمت والے مہینے کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن ہندوستانی مسلمانوں کے نال میرا دل دھڑکتا ہے، میں انہوں نے یاد کر کر کے رونا، میں انہوں نے دعائیں کرنا، جس طرح آپ فلسطین کے لوگوں کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایسے ہی دعائیں کرتا ہوں۔ میری محبت ہے ہندوستانی مسلمان، اللہ تعالیٰ وہاں انشاءاللہ ایک دن اسلام کا مکمل پرچم لہرائے گا ہندوستان کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں،
غزوہ ہند کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ مسلمان ہندوستان کے اندر انشاءاللہ دوبارہ اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ اس سے پہلے زمانے میں نہ ہو سکا تو انشاءاللہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور مہدی کی آمد کے وقت میں انشاءاللہ جب پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا تو ہندوستان جو کہ ہندو نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، مسلمانوں کی میراث اور مسلمانوں کی وراثت ہے، انشاءاللہ دوبارہ وہاں پر اعلاء کلمات اللہ ہوگا، توحید اور رسالت کا پیغام وہاں پر گونجے گا۔ ہم تو اس امید پہ زندہ ہیں، ہم تو اس بات کی دعا کرتے ہیں